أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ جو اصحاب کہف ہیں جن کا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی سورہ کی 16 آیات ہو چکی تھی۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ 17 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو 17 نمبر آیت دیکھیں، وَتَرَ الشَّمْسَ۔ اچھا، اب جب یہ لوگ غار میں گئے، وہاں لیٹے سو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا۔ کب تک سلائے رکھا؟ 309 سال تک۔ تو اب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دھیان میں رکھنے والی ہیں۔ مثلا وہ غار میں لیٹے ہیں، سورج طلوع ہوگا، سورج غروب ہوگا۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں، ظاہر سی بات ہے کہ غار کا منہ کسی ایک طرف تو ہوگا، تو سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے تو سورج کی تپش جو ہے وہ غار میں جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتن، کیا جی؟ کرامتن، معجزتن نہیں کہیں گے، کیونکہ معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کے لیے۔ معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو معجزتن نہیں، کرامتن۔ کرامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ غیر نبی کے لیے۔ کرامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ غیر نبی کے لیے۔ اور معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کے لیے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے اور کرامت کیا ہوتی ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ معجزے کا معنی ہے، اور کرامت کا بھی یہی معنی ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام کسی شخص سے صادر ہو جائے جو کہ عقل و شعور کے بالکل منافی ہو۔ عقل و شعور کے منافی کوئی کام کسی سے کیا ہو جائے؟ صادر ہو جائے۔ عقل و شعور کے منافی کوئی کام کسی سے صادر ہو جائے، یعنی یہ ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، آپ کی برکت کہ دودھ نہ دینے والی بکری نے کیا دینا شروع کر دیا؟ بولے دودھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، بہت بڑا کیا بن گیا؟ تو یہ ہے معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور کرامت ہے غیر نبی کے لیے۔ کرامت ہے جیسے ایک بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اصحاب اخدود۔ تو یہ کرامت ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ تو ہم کرامت کو مانتے ہیں، ہم کرامت کو مانتے ہیں، یعنی ہمارا یہ نظریہ ہے کسی نیک صالح بندے سے، یا نیک صالح نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے، عام بندے سے بھی کوئی ایسی چیز غیر ممکن ہے، بعض اوقات اللہ اس کی دعا سن لے، اللہ اس کی دعا سن لے، اور اس سے خلاف عادت کوئی کام ہو جائے۔ ویسے عموماً یہ کام کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے کسی نیک صالح بندے سے۔ اور ہم تو یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کرامت کا ظہور ممکن ہے اور ہوتا ہے۔ جنگ کا ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے شاید سنا ہو
کہ ایک مزار تھا، تو وہاں لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی اس مزار کو نقصان پہنچائے تو وہ زندہ رہ سکتا نہیں. تو ایک نوجوان تھا، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ نے تو قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ فوت شدہ جو ہے، اگر فوت شدہ اس کے سامنے رکھا ہوا کھانا کوئی مکھی اس پہ بیٹھ جائے وہ اس کو اڑا سکتا، اس کے اپنے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ فوت شدہ اس کو بھی اڑا سکتا. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اگر آپ نہ بغیر ہاتھ لگائے یہ ان کی جو چادر ہے جو قبر پر ہے، اگر اسے جلا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی اللہ ایک ہے اور یہ قبر والے جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے دعا کی تو اس سے جو ہے وہ دھواں اٹھنے لگ گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، ہم نے تو آگ کا کہا تھا. انہوں نے پھر دعا کی تو اس سے آگ اٹھنے لگ گئی. ایسا ممکن ہے، ایسا ہونا ممکن ہے. تو لیکن کچھ کرامات جیسے کہ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگوں کی کرامتیں ہیں. وہ بزرگ کون سے ہیں؟ یعنی ایسے اب ان میں کئی کیٹیگریز ہیں. کئی کیا ہیں؟ ریاکار، دھوکے باز، فراڈیے، جادوگر، جادو دکھانے والے. وہ آپ کہیں بھی پڑھیں آپ کو اللہ کے نیک بندے یہ کہتے نہیں نظر آئیں گے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، ہم بہت بڑی، لیکن آپ کو کئی بندے ایسے نظر آئیں گے کہ ماشاءاللہ وہ اپنی ویڈیوز تک دیتے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں، جو مردی بیماری لے کے آئیں اس کی شفا لے کے جائیں ہم سے. ایسے دعوے تو کسی نبی نے بھی نہیں کیا کہ آؤ جو آؤ وہ ہم سے لے کر جاؤ. ایسا دعویٰ تو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں کیا. پھر کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے وہ اگر پانی میں رہے تو وہ اپنے قابو میں رہتا ہے. اگر وہ پانی سے باہر نکلے اور اسے سورج کی تپش پڑے اور وہ خشک ہو جائے تو وہ اسے فوراً آگ لگ جاتی ہے. اسے فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ آگ لگ جاتی ہے. تو وہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس مادے کو یا اس ٹیبلٹ یا گولی کو منہ میں رکھ لیتے ہیں. منہ میں تھوک ہوتا ہے تو لعاب کی وجہ سے، تھوک کی وجہ سے وہ جلتا. اب وہ جب اس کو تھوکتے ہیں کسی کپڑے پر، کسی ورق پر، اوپر سے سورج کی تپش پڑتی ہے تو اس سے آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا جلنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو یہ ہے دھوکہ دھڑی، فراڈ. اور ویسے بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس تو بخوبی جانتے ہیں کہ کون کون سے مادے ہیں کہ جن مادوں کا آپس میں ملنا وہ آگ کو پیدا، غالباً یہ پوٹاشیم کے اس طرح کے کچھ مادے ہیں، اس کو ہاتھ پہ رگڑیں تو آگ لگنا شروع ہو جائے گی. اور کچھ مادے ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر لگایا ہو تو آگ اثر نہیں کرتی. آگ اثر ہے. چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز یعنی انہوں نے کوئی بھی لکوڈ تھا، وہ کوئی سائنٹیفک کی چیز ہے، تو انہوں نے اس کو کسی اور چیز میں پھینکا، جو ہی پھینکا تو آگ لگ گئی. جو ہی پھینکا تو کیا لگ گئی؟ تو اس طرح کی کرامات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ دھوکہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। अक्सर ऐसे लोग हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं वह और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। खुद तारत का ख्याल नहीं, खुद जो है वो दीन के बुनियादी अकायद और नज़रियात का पता नहीं। आप टेलीविज़न पे देखें आपको ऐसे मलंग नज़र आएंगे। अब तो क्योंकि मीडिया का दौर है तो वो कई एंकर भी जो है ना वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए हाँ जी कलमा सुनाओ, उसको कुछ भी नहीं आता होता। हमारी नमाज पढ़ी पड़ी है हैं? हम अली के मलंग हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहादीस देखें, तालीमात देखें। तो वो ना नमाज पढ़ते हैं और ना बाकी जो उमूर हैं, और फिर घंटियाँ और जो है वो नंगे पाँव रहना हमा वक़्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि फलां ने नज़र मानी है कि मैं नंगे पाँव काबा तक जाऊंगा, नंगे पाँव काबा तक। आपने फरमाया कि वो नज़र नहीं होती जिसकी बंदे के पास ताकत ही ना हो। उसे कहो कि जूता पहन ले और नज़र का कफारा दे। ठीक है, इस तरह के फजूल काम अल्लाह को चाहिए नहीं। तो चलें जी, तो क्या हुआ जी? तो किरामतन बात अर्ज कर रहा था, बात आगे से आगे निकलती चली गई। तो किरामतन क्या हुआ कि सूरज सुबह के वक्त जब निकलता था तो सूरज की रोशनी जो है वो गार में नहीं पड़ती थी, और जब शाम को गुरूब होता था तब भी सूरज की रोशनी गार में नहीं पड़ती थी जी। वतर शम्सा, वतरा वाव का माना हो, तरा का माना तू देखेगा, तू देखेगा। अशम्सा, अशम्स का माना सूरज, अशम्स का माना सूरज। किस किसने अशम्स का माना लिख लिया? नकम्मो नहीं लिखा, चलें अच्छी बात है। मैंने कहा शम्स का माना भी लिख लिया। वतरा शम्सा, और तू देखेगा किसे? सूरज को। इदा तलअत, इदा करें इदा का माना। अब आप इदा का माना लिख रहे हो आसिया, बेवकूफ ना हो तो इदा का माना आप लिख रहे हो वैदा और जब। वतरा शम्सा, तू देखेगा सूरज को, इदा जब, वा इदा आगे है, पिछला इदा है। वतरा शम्सा, और तू देखेगा सूरज को, इदा जब। तालात, तालात किससे बना? तुलू। इदा तालात, जब वो सूरज तुलू होता, जब वो सूरज निकलता। तजावारू, तजावारू अन कहफिहिम, तो वो किनारा कर जाता उनके गार से, तो वो किनारा कर जाता उनके गार से। दातल यमीन, दातल यमीन, दातल यमीन दाई जानिब, दातल यमीन दाई जानिब। वैदा, वाव का माना, इदा का माना जब। गरबत, वो गुरूब होता, वो कौन? वो सूरज जब गुरूब होता। तक रीजुहुम, तो वो कतरा जाता। जात शिमाल, बाई जानिब। फहुम, वतरशमसा, दोबारा देखें, वतरशमसा, और तू देखेगा सूरज को, इदा जब तालात, वो निकलता, वो तुलू होता। तजावारू, तो वो किनारा कर जाता, अनकाफिहिम, उनके गार से। जातल यमीन, दाई जानिब। वाइदा गाराबात, और जब वो गुरूब होता, वो कौन? वो सूरज जब गुरूब होता। तकरीजू हुम, वो कतरा जाता उनसे। जैसे आप लफ्ज नहीं बोलते कन्नी कतराना,
وہ کترا جاتا ان سے ذات شمالی بائیں جانب، وہم اور وہ کون؟ وہ نہیں، سورج نہیں، وہم اور وہ نوجوان، وہم اور وہ کون ہے؟ وہ نوجوان فی فجوۃ منہ، فی فجوۃ منہ اس کی کھلی جگہ میں تھے، فی کا معنی میں، فجوا کا معنی کھلی جگہ، منہ اس کی، اس کس کی؟ اس کہف کی، اس غار کی کھلی جگہ میں وہ تھے، وہ درمیان میں سینٹر میں کھلی جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے، تو سورج کی روشنی اندر نہیں پڑتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں، ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یاد اللہ فهو المہتدی، من جو شخص یاد اللہ اسے اللہ ہدایت دے، فهو المہتدی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، من جو شخص یاد اللہ اسے ہدایت دے، فهو المہتدی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، ومن اور جو شخص یضلل وہ اللہ گمراہ کر دے، یا یوں ترجمہ کر لیں ومن یضلل اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے، فلن تجدا تو ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولین دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ اچھا جی، اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ پہلی بات تو اللہ نے اپنی نشانی کا تذکرہ کیا، دیکھو ابھی سورج وہی تھا، سورج ویسے ہی طلوع ہوتا تھا، ویسے ہی غروب ہوتا تھا، لیکن ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ تیری کرنیں غار میں جانی چاہیے، تو لہذا صبح کے وقت طلوع ہوتے وقت بھی اور غروب ہوتے وقت بھی سورج کی کرنیں جو ہیں وہ غار میں جاتی نہیں تھی۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہیں پائے گا۔ کیا مطلب کہ دیکھو بھائی، یہ اصحاب کہف جو ہے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دے سکتا؟ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے، کیونکہ ہر دفعہ کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں، تو میں پھر اس بات کو ایکسپلین کر دوں اور بیان کر دوں کہ اس کا کیا مطلب کہ ہدایت اللہ دے اور گمراہ اللہ کرے، یعنی اگر ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان تو مجبور محض ہوا، یعنی یہاں سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہدایت اللہ نے دینی ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور اللہ نے جسے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان تو کیا ہے، مجبور ہے، انسان تو کیا ہے، تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ دیکھیں، کوئی اگر ہدایت کا کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، وگرنہ وہ خود کر سکتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ کے ہاتھوں کو تو وہ لکھ رہے ہیں، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو آپ کے ہاتھ چل سکتے نہیں چل سکتے۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے ہاتھ سے ہی، مثلا وہ ہاتھ سے کسی کی تصویر بنا رہا ہے، ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، کسی کی، اور تصویر بنانا یہ شرعاً درست ہے، یہ کسی انسان کی، جاندار چیز کی اسکیچنگ، پینٹنگ، یہ درست ہے۔ اب یہ ہے تو گناہ کا کام، لیکن اس کے ہاتھ کو اللہ کی اجازت ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے، اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو وہ یہ کام کر سکتا؟ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ قرآن لکھنے والا جو ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے قرآن لکھ رہا ہے، اور تصویر بنانا جو کہ گمراہی اور گناہ کا کام ہے، جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت بندے کے دل میں ڈال دی اب بس یہ ہدایت پر ہی چلے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، بندے کو کہا کہ تو نے اس ہدایت کو خود قبول کرنا ہے، تو نے اس ہدایت کو خود قبول ہے، اور ہدایت پر عمل پیرائی میں مشکلات جو ہیں انہیں بھی فیس کرنا ہے، مشکلات جو ہیں انہیں بھی فیس کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو گناہ کے کام ہیں، جو گمراہی کے کام ہیں، تو بتا دیا کہ ان کی یہ سزا ہے، ان کی یہ ہے، لیکن اگر کوئی اس گمراہی کو اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کو روکیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی چوری کرنے لگے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولے تو اس کی زبان فوراً بند ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اور پھر کوئی ایک شخص جب وہ گمراہی کو ہی اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر کوئی اس کو ہدایت دے سکتا نہیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ دہرائیں یہ آیت، دہرائیں، شاباش، جلدی کریں، دہرائیں۔ سبھی دہرائیں بھی، سبھی دہرائیں۔ دہرا لیں بھائی، دہرا لیں۔ جی لیا جی، جی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ، وَتَحْسَبُ واو کا معنی اور، تحسبو تو گمان کرے گا، تو گمان کرے گا، ہم انہیں، ایقاظاً بیدار، ایقاظاً بیدار، تو گمان کرے گا انہیں بیدار، وہم رقود، اور حالانکہ وہ سو رہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ دروازہ بند کریں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو سمجھے گا انہیں، انہیں کنہیں، انہیں کنہیں، اور اصحاب کہف ان چند نوجوانوں کو تو سمجھے گا، تو انہیں خیال کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، واو کا معنی اور، نقلبو ہم پلٹتے ہیں، ہم انہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کی کروٹیں
पलटते हैं, वनुकल्लिबू, और हम उनकी करवटें पलटते हैं, जातल यमीनी व जात शिमाल, दाईं जानिब और बाईं जानिब, जातल यमीनी दाईं जानिब, व जात शिमाल और बाईं जानिब, और बाईं जानिब, वनुकल्लिबू, वनुकल्लिबुहुम, और हम पलटते हैं उन्हें, जातल यमीनी दाईं जानिब, व जात शिमाली, और बाईं जानिब। क्या मतलब? तो भाई अगर वो एक ही जगह पे लेटे रहते तो मट्टी उनके जिस्मों को नुकसान पहुंचाती। जैसे कोई भी चीज एक ही जगह अगर पड़ी रहे तो आपने देखा होगा वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, वो गलना सड़ना शुरू, उसके नीचे कीड़े मकोड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उनकी करवटें पलटते रहे, कभी इधर कभी उधर, ताकि उनके जिस्मों को नीचे से मिट्टी नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, इधर अब इनकी करवटें हम पलटते रहे हैं, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। तो तुम्हें ये जो पीछे फरमाया ना कि तू उन्हें बेदार समझेगा, क्या मतलब? यानी तुझे ऐसे लगेगा कि ये तो जाग रहे हैं, क्योंकि एक अभी इधर लेटा है, उसकी करवट वो इधर हो जाएगा, वो इधर वाला उधर हो जाएगा, तो तू उन्हें बेदार समझेगा, हालांकि वो सोए हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं, यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये भी कुदरत का करिश्मा था कि वो सोए हुए थे और उनकी आंखें खुली थी, उनकी आंखें खुली थी। यानी बाद मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि वो सो रहे थे और सोते हुए उनकी आंखें जो थी वो क्या थी? खुली थी। अच्छा, और उनका कुत्ता जो है वो गार के दरवाजे पर अपनी जिरा, अपने पांव फैलाए हुए था, अपने पांव फैलाए हुए था। आपने अगर कुत्तों को देखा हो कि जब वो पूरे जोबन पे, एक तो होते हैं आम से कुत्ते, एक होते हैं नस्ली कुत्ते। कौन से कुत्ते? जो खास रखवाली के लिए या खास नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। एक होते हैं आम, जो ये जिनको अमूमन हम क्या देते हैं, डग, क्या डग, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो ऐसे आम बाजारी, उन्हें कोई, एक है जो खालिस रखवाली के लिए कुत्ते होते हैं, तो वो पूरे ऐसे रोब दबदबे के साथ बैठते हैं, उनकी टांगे ऐसे उन्होंने आगे को फैलाई होती हैं, और एक उनकी खास शक्ल होती है जिससे ये जाहिर होता है कि ये बिल्कुल चुकन्ने हैं, ये बिल्कुल क्या है? चुकन्ने हैं। जैसे कि अल्सेशन और इस तरह की मारूफ नस्लें हैं। अच्छा जी, अगर तू उन्हें देखे तो तू वहां से भाग जाए, तुझ पर रोब तारी हो जाए, तुझ पर क्या तारी हो जाए? इधर, क्या मतलब? देखें जी, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही वीराना, कोई नहीं, इंसान है ही नहीं वहां, इंसान वहां है ही। फिर एक गार में 4 5 8 9 8, कोई भी तादाद लोग अंदर पड़े हैं, आंखें उनकी खुली हैं, आंखें उनकी, तू समझेगा जाग रहे हैं, तू समझेगा जाग रहे, आंखें उनकी खुली हैं। फिर दरवाजे के ऊपर उनका कुत्ता चुकन्ना ऐसे बैठा है, एक रौब वाला माहौल है ना, कोई बंदा उधर जाने की हिम्मत है? अंदर लोग हैं, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, डाकू ही ना हो। होता है ना बिराने में, कोई किसी को बुलाए भी तो वो उसकी बात नहीं सुनता, ठीक है।
तो फरमाया कि अगर तू उन्हें देखे तो भाग जाए और तुझ पर क्या तारी हो जाए, रोब। यानी हमने उनका वो जो सीन था उसे बड़ा रोब दबदबे वाला सीन बना दिया। अच्छा जी, यहाँ पे कुत्ते का तज़किरा है, उनका कुत्ता बाहर था। तो 3 तरह के कुत्ते रखना जायज है, 3 तरह के कुत्ते रखना जायज है। खेतों या मवेशियों की रखवाली के लिए, खेतों या मवेशियों की रखवाली के लिए कुत्ता रखना जायज है। यानी अगर आपका बाहर डेरा है, बाहर क्या है, डेरा डपारा है, तो जानवर वहाँ है, खेती है, तो उसकी रखवाली के लिए कुत्ता रखना जायज है। और दूसरा जो है वो शिकारी कुत्ता। कौन सा कुत्ता, शिकारी कुत्ता। खेती बाग के लिए कुत्ता, मवेशियों के लिए कुत्ता रखना जायज है। और तीसरा जो है वो शिकारी कुत्ता। इसके अलावा कोई कुत्ता रखना जायज है खेतों के लिए, मवेशियों के लिए और रखवाली इसमें शिकार के लिए। ये जो अमूमन घरों में कुत्ता रखा होता है जी, हमने रखवाली के लिए रखा हुआ है, ये रखना जायज है नहीं। हाँ, अगर मवेशी है, मवेशियों के लिए रखा हुआ है वो दुरुस्त है। खेत है, खेतों की रखवाली के लिए रखा हुआ है वो दुरुस्त है। शिकार के लिए रखा हुआ है, खास नस्लें होती हैं जो शिकारी कुत्तों की होती हैं, तो वो भी दुरुस्त है। अदरवाइज कुत्ता रखना जायज है नहीं। तो इन्होंने क्यों रखा हुआ था, अहम मुमकिन है इनका कोई रखवाली का, कोई ये जानवर मवेशी खेतियों का कुत्ता हो, या अहम मुमकिन है कि तब कुत्ता रखना वैसे ही जायज हो, तब ये हुक्म हो ही ना। लेकिन सियाको सबाक से ये लग रहा है कि वो जानवरों की या खेती की रखवाली वाला कुत्ता था। देखे ना, बाहर बाहर रखवाली कर रहा जी। वकल्बुहुम, और उनका कुत्ता, वकल्बुहुम और उनका कुत्ता, बासितुन, वो फैलाए हुए था, जिराई ही, अपनी दोनों बाजू, जिराई ही, अपने दोनों बाजू, बिलवसीद, बिलवसीद, दहलीज पर। वकल्बुहुम, और उनका कुत्ता, बासितुन, वो फैलाए हुए था, जिराई ही, अपने दोनों बाजू, बिलवसीदी, दहलीज पर, बिलवसीदी, दहलीज पर। लवित तलाता अलैहि, ये असल में था लऊ, लऊ अगर, लऊ अगर, इत्तिलाता, तू झांके, इत्तिलाता, तू झांके, अलैहिम, उन पर, अगर तू उन पर झांके, लवल्लैता, तो यकीनन तू फिरेगा, मिनहुम, उनसे, लवल्लैता, यकीनन तू पीठ फेर लेगा, यकीनन तू पीठ फेर लेगा, मिनहुम, उनसे, फिरारन, भागते हुए। या यूं भी तर्जमा कर सकते हैं, यकीनन तू भागते हुए उनसे पीठ फेर लेगा। लवल्लैता, यकीनन तू पीठ फेर लेगा, मिनहुम, उनसे, फिरारन, भागते हुए। वाला मुलिता मिनहुम, और यकीनन तुझे भर दिया जाएगा उनकी तरफ से, रोबन, खौफ में। वाला वाला मुलिता, और यकीनन तू भर दिया जाएगा, मिनहुम, उनसे, रोबन, किसमें, रोब में, और यकीनन तू भर दिया जाएगा उनसे रोब में।
यानी अगर तूने देखे तो इतना दहशत वाला माहौल था कि तू वहां से भाग जाता और तुझ पर क्या तारी हो जाता, रोबो दबदबा, रोबो दबदबा। अच्छा, ये एक लंबा अरसा सोए रहे, वो आपको बता दिया 309 साल। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें उठाया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया और इसे भी एक आजमाइश बना दिया। वो आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे, हाँ जी कितनी देर सोए रहे, कितनी देर सोए रहे। किसी ने कहा कि शायद मुझे लगता है आधा कुछ दिन तो सोए होंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, लगता है हम पूरा दिन सोए हैं। किसी ने कहा छोड़ो, अल्लाह को पता है कितना सोए हैं, अल्लाह को पता है कितना। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, पहाड़ों में बाद औकात ऐन मुमकिन है कि दोपहर का वक्त हो लेकिन आपको यूं लगे कि शाम होने लगी है, आपको यूं लगे कि क्या होने लगी है। कैसे? कैसे? ऐसे कि आपके चारों तरफ तो पहाड़ है, आपके चारों तरफ तो ओ बुलंदो बाला पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। उन्होंने सूरज की रोशनी को छुपा लिया है, उन्होंने सूरज की रोशनी को छुपा लिया है। सूरज की रोशनी जो है वो नीचे आती तो वहां पे आपको यूं लगेगा जैसे बिल्कुल मगरिब से पहले तक का टाइम है, मगरिब से पहले तक का। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की, इधर स्कर्दू में। ये जो हमारा इधर क्या इलाका है ना, आप में से भी अक्सर लोग पहाड़ शहर घूमे होंगे। ये जो हमारा मरी का, एबटाबाद का, नारायण वगैरह का इलाका है, यहाँ पे पहाड़ ऐसे है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे हो रहे हैं। लेकिन स्कर्दू के पहाड़ ऐसे हैं कि दरमियान में रोड है, दरमियान में इधर का पहाड़ भी ऐसे आपके ऊपर, इधर वाला पहाड़ भी ऐसे आपके ऊपर, दोनों बिल्कुल आपके ऊपर। फिर हमारे कुछ स्टूडेंट भी स्कर्दू के थे, एक दो लोगों ने राब्ता किया, कोई अरबी ग्रामर पढ़ने वाले थे, कोई तफसीर पढ़ने वाले थे कि जी आप हमारे स्कर्दू में आए हुए हैं। बस उन्होंने पूछे, उन्होंने सिर्फ पूछा है। अच्छा जी, तो तो वो जब बेदार हुए, यानी आप ये आपके जहन में सवाल आ सकता है कि उन्होंने जो कहा, मिसाल है वो सुबह के टाइम अगर सोए हैं तो असर असर का टाइम होगा, तो वो आइडिया लगा सकते हैं कि वो इतने घंटे सोए हैं। लेकिन पहाड़ों में ऐन मुमकिन है कि टाइम का पता ना चले। वह कज़ालिका, वाव का माना और, कज़ालिका इसी तरह, कज़ालिका जैसे हमने उन्हें सुलाया था वैसे ही हमने उन्हें उठाया, वैसे ही हमने उन्हें, वह कज़ालिका और इसी तरह, बासनाहुम हमने उन्हें उठाया, उन्हें दोबारा जिंदा किया, लियतसाअलू ताकि वो आपस में सवाल करें, बैनहुम, बैनहुम का माना भी आपस में, लियतसाअलू ताकि वो सवाल करें, बैनहुम आपस में, ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें, ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें। काला काइलुम मिनहुम, काला कहा, काला कहा, काइलुम मिनहुम उनमें से एक कहने वाले ने, उनमें से एक कहने वाले ने, कम लबिस्तुम कितनी देर सोए रहे। कोई होता नहीं, आप कहीं जाएं सो जाएं तो आप कहते हो क्या टाइम हो गया भाई, कितनी देर हो गई है। तो कम लबिस्तुम, काला काइलुम मिनहुम उनमें से कहने वाले ने कहा, कम लबिस्तुम तुम कितनी देर सोए रहे। कालू उन्होंने कहा, लबिसना यौमन
ہم ایک دن سوئے رہے، لبثنا ہم سوئے رہے، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالو انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، ربکم قالو انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بما لبثتم کتنا تم سوئے رہے، کتنا تم سوئے رہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی کریٹیکل معاملے میں، کسی بھی پیچیدہ معاملے میں آپ کچھ لوگوں کی رائے سنیں، آپ کچھ لوگوں کی کیا سنیں؟ رائے سنیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ لوگوں کی کیا سنیں؟ رائے سنیں۔ تو لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے، لوگ اپنی اپنی رائے، آخر میں اس بات کو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ ملکی حالات کیسے بہتر ہوں گے، تو حضرت عالم صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے دیں گے کہ جی ملکی حالات ایسے ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی جس کا جو شعبہ ہو، جس کا جو شعبہ ہو، جس کا جو فیلڈ ہو، جس کا جو شغل ہو، وہ ویسی رائے دے گا، وہ ویسی ہی رائے دے گا۔ حضرت ظفر صاحب جو ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنی رائے دیں گے، وہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ رائے دے کے اللہ ہی ہے جو ملک کے حالات صحیح کرے، اللہ ہی ہے جو ملک کے حالات صحیح کرے۔ تب یہ سابق آپ جو ہیں یہ آپس میں بات کرنے لگے، اس نے کہا جی وہ لگتا ہے ایک دن سوئے رہے، اس نے کہا نہیں جی 8 گھنٹے سوئے رہے، کسی نے 10 دن، یہ ایک نارمل سی بات ہے نا، ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہہ دیا چھوڑو، اللہ کو پتا ہے کتنی دیر، کتنا ٹائم، کتنا ٹائم۔ آپ دوست بھی بیٹھے ہو نا، آپ دوست بھی کسی بارے میں کوئی رائے آئے نا تو ہر کوئی ایک سے دوسری رائے دیتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، آخر میں کہہ دیتے ہیں چلو چھوڑو جی جو بھی ہے۔ تو جیسے وہ ایک، چلیں آگے چلتے ہیں، یا سنا دیتا ہوں ایک مزاحیہ سا کلپ تھا، دیکھیں وہ کوئی نا باربر ہے، وہ کٹنگ کر رہا تھا، تو جس کی کٹنگ کر رہا ہے وہ کہنے لگا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے حالات خراب کیے ہیں، کہتا نہیں، کہتا تو ٹھیک کر سکتا ہے، کہنے لگا نہیں، اس نے کہا پھر اپنا کام کر۔ تو اس طرح لوگ کسی بھی بات کے بارے میں کچھ تجزیات پیش کرتے ہیں، آخر میں اس بات کو سپرد کر دیتے ہیں کدھر، جدھر کی وہ ہوتی ہے، جدھر کی وہ۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے۔ اچھا اب انہیں بھوک محسوس ہوئی، اب انہیں کیا محسوس ہوئی؟ بھوک۔ تو انہوں نے ایک کو کہا کہ بھائی آپ سکہ لے کر جاؤ، پیسے لے کر جاؤ، پیسے لے کر جاؤ، اور ہوشیاری سے، سمجھداری سے، کسی سے زیادہ الجھنا نہیں، کوئی کھانا پینا خرید لاؤ، کوئی کھانا پینا، یعنی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، کسی کو کوئی شک نہ ہو، کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھان غالباً، کہ چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو کوئی بندہ خوف زدہ ہو نا، خوف زدہ ہو، کوئی بات نہ بھی ہو تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بندہ ہے، کوئی اچھا۔ تو اب یہ چونکہ بیچارے چھپے ہوئے تھے
اپنی جان انہوں نے بچائی ہوئی تھی، اپنی جان کے انہیں لالے پڑے ہوئے تھے، تو اب ایسی کیفیت میں انہوں نے ایک شخص کو بھیجا جی، فباسو تو تم بھیجو، تو تم بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بیوارا کی کم اپنی چاندی کے ساتھ، بیوارا کی کم ہی اپنی اس چاندی کے ساتھ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، اپنی اس چاندی کے ساتھ، فبعثوا تو تم بھیجو، احدکم تم میں سے کسی، اپنے میں سے کسی ایک کو، جیسے آپ 4-5 لوگ ہو نا، 4-5 لوگ ہوں، تو کوئی کھانے پینے کی بات ہو کہ چلو کھانا منگواؤ، کھانا، تو چلو جی یہ پیسے ہیں، کوئی ایک کہہ دیتا ہے جی یہ منگوا لو، دوسرا کہہ دیتا ہے یہ منگوا لو، تیسرا کہہ دیتا ہے یہ منگوا لو، درمیان میں سے کوئی کہتا ہو بھائی کسی کو بھیجو کوئی چیز تو لے کر آئے، کوئی چیز تو وہ ان میں سے کسی نے کہا وہ بھائی ایک کو بھیجو پیسے دے کر بازار سے کیا لے کر آئے کوئی، اب آتو تو تم بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بیوارا کی کمادی اپنی یہ چاندی دے کر، المدینہ شہر کی جانب، المدینہ شہر کی جانب، فَلْيَنْظُرْ تو وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ تو وہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ تو وہ دیکھے، ایُّہا ازکا، ایُّہا ازکا ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے طعامن کھانے کے، طعامن کھانے کے، فَلْيَنْظُرْ تو وہ دیکھے، ایُّہا ان میں سے کون ازکا زیادہ بہتر ہے طعامن کھانے کے اعتبار سے، تو بھائی ادھر بازار جائے تو دیکھے کس کے پاس کھانا اچھا ہے، کس کے پاس کھانا، ذرا کھانا اچھا لے کے آنا ہے، کھانا اچھا لے کے آنا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِكُمْ تو وہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس سے کچھ کھانا، اس سے کچھ کھانا، اس سے کچھ کھانا، فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَأْتِكُمْ تو وہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ کھانا، منہ اس سے، منہ اس سے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، یہ دونوں معنی ہیں، نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، اچھا جی، وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، وہ آدمی جو کھانا لینے جائے وہ نرمی کی کوشش کرے، کیا مطلب، اور ایسے ہی خواہ مخواہ دکاندار سے الجھ نہ پڑے، ہم آگے یہاں بے یارو مددگار پڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسئلہ بن جائے، تو فَلْيَتَلَطَّفْ فَلْيَتَلَطَّفْ تو وہ نرمی کرے، تو وہ کیا کرے، آرام سے جائے، بھائی جان کھانا دے دو، اور کھانا لے کے، اور باریک بھی نہیں، کیا مطلب، اور سمجھداری کی، سمجھا، ایسے ہی نہیں خواہ مخواہ کسی کے پاس کھڑا ہو کے، وہ کوئی پوچھے کتنے لوگوں کا، ہم 7-8 لوگ ہیں، اصل میں ہمیں ہماری بستی والوں نے نکال دیا تھا، ہم نہ اس گھر میں ہیں تو میں ان کا کھانا لے کے جا رہا ہوں، اور باریک بینی سے کام لے، سمجھداری سے کام لے، کسی کو اپنا راز نہ دے، کسی کو اپنا راز ہے، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کا وہ جس آدمی کو بھیج رہے تھے وہ کوئی بے وقوف ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی معاملہ سنجیدہ ہوتا ہے تو سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے
کہ آپ اس معاملے میں کیا برتیں؟ احتیاط برتیں. حالانکہ وہ تو خود سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو خود کیا ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں. تو یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ اسے پتہ نہیں تھا، بس یہ احتیاط کے پیش نظر یہ باتیں کہی جا رہی تھی. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور ہرگز نہ وہ معلوم کروائے، بِكُمْ تمہارے بارے میں، أَحَدًا کسی کو بھی، اور ہرگز نہ وہ معلوم کروائے تمہارے بارے میں کسی کو بھی، یعنی کسی کو تمہارے بارے میں کوئی بات پتہ چلنے نہ دے، کوئی بات پتہ چلنے نہ دے، اور تمہارے بارے میں کسی کو کوئی بات پتہ چلنے نہ دے. ولا یشعرن، اور نہ وہ معلوم کروائے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو، احدن کسی کو. انہم بے شک وہ، انہم بے شک وہ، انہم بے شک وہ. ایک منٹ جی، جی انہم بے شک وہ، یظہروا اگر وہ ظاہر ہو گئے تم پر، یظہروا اگر انہوں نے قابو پا لیا، علیکم تم پر، ان اگر یظہروا انہوں نے قابو پا لیا، علیکم تم پر، لیرجموکم یقیناً وہ تمہیں رجم کر دیں گے. ان اگر یظہروا انہوں نے قابو پا لیا، علیکم تم پر، یرجموکم وہ تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم یا وہ لٹا دیں گے تمہیں، او کا معنی یا، یعیدو وہ لٹا دیں گے، کم تمہیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، ولن تفلحوا اور ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے، اذن تب، اور ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے تم، اذن تب، ابدا کبھی بھی، ابدا کبھی بھی. ایک دفعہ دوبارہ شروع سے ترجمہ دیکھیں، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں دوبارہ. جی آیت نمبر 17 سے دوبارہ ترجمہ دیکھیں. وترا، واو کا معنی اور، ترا کا معنی تو دیکھے گا، الشمسا سورج کو، الشمسا سورج کو، وترا الشمسا اور تو دیکھے گا سورج کو، اذا جب، طلعت وہ طلوع ہوا، تزاوروا عن کہفہم تو وہ کنارہ کر جاتا ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ وہ ان سے کنی کترا جاتا، یا وہ ان سے کترا جاتا، ذات الشمالی بائیں جانب، وہم اور وہ، فی فجوۃ منہ فی فجوۃ کھلی جگہ میں تھے، منہ اس غار کی، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دے، فهو المہتدی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجدا تو ہرگز نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیاً کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، وتحسبهم اور تو سمجھے گا انہیں، ایقاظاً بیدار، وہم رقود حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے تھے ان کی، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے تھے ان کی، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمالی اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسط وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی ہی اپنی دہلی، ذراعی ہی اپنے دونوں بازو، بالوسیدی دہلیز پر، لوت طلعتا اگر تو جھانکے، علیہم ان پر، لول لیتا تو یقیناً تو پیٹ پھیرے،
मिनहुम उनसे, फिरारा भागते हुए, वाला मुलिता और यकीनन तुझे भर दिया जाए, मिनहुम उनसे, रोबन रोब में, वकदालिका और इसी तरह, बासनाहुम हमने उन्हें दोबारा उठाया, लियतसालू ताकि वो सवाल करें, बैनहुम आपस में, काला काइलुन काला कहा, काइलु ने कहने वाले ने, मिनहुम में से, कम लबिस्तुम तुम कितनी देर ठहरे रहे, कालू उन्होंने कहा, लबिसना हम ठहरे रहे, यौमन एक दिन, औ बाद यौम या दिन का कुछ हिस्सा, कालू उन्होंने कहा, रब्बुकुम तुम्हारा रब, आलमू वो खूब जानता है, बिमा तुम कितनी देर ठहरे रहे, कितनी देर तुम सोए रहे, अब आकू तो तुम भेजो, अहादकुम अपने में से किसी एक को, बिवारा की कुम्हादी अपनी ये चांदी लेकर, इलल मदीनाती शहर की तरफ, फल यंदुर तो वो देखे, अय्युहा उनमें से कौन, अज़का ज्यादा बेहतर है, तामन खाने के एतबार से, जिसका खाना अच्छा है उससे खाना लेकर आए, फलयातिकुम तो वो लाए तुम्हारे पास, बेरिज़्किन खाना, मिनू उससे, यानी जिसके पास अच्छा हो उससे खाना ले आए, वलियतलत्तफ और वो नरमी और बारीक बीनी की कोशिश करे, वला युशहिदन्ना और हरगिज ना वो मालूम करवाए, बेकुम तुम्हारे बारे में, अहादन किसी को, इन्नहुम बेशक वो, यज़हरू अलैकुम अगर वो काबू पाओगे तुम पर, यरजुमुकुम वो रजम कर देंगे तुम्हें, औ युईदुकुम या वो लुटा देंगे तुम्हें, फी मिल्लतिकुम तुम्हारे दीन में, तुम पे जुल्मों से तुम पे पहाड़ गिराएंगे और ऐन मुमकिन है कि तुम अपने दीन में वापस पलट जाओ, वलन तुफ्लिहू हरगिज नहीं तुम फला पाओगे, इज़न तब, अबदा कभी भी। ये जी आज का हमारा सबक जो है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या जी, ये एक आयत में लफ्ज आता है, आयत नंबर है जी 19, बीवारी की कुम, ये लफ्ज है, बीवारा की कुम नहीं है, ये गलती से पढ़ा गया है, बीवारी की कुम, इसको दुरुस्त कर लें, बीवारी की कुम, इसका माना होता है चांदी, इसका माना क्या होता है, और वरक लफ्ज भी अरबी में आता है, वरक का माना क्या होता है, औराक, वरक का माना क्या होता है, औराक, वरक, इसका मतलब, इसका माना चांदी, और वरक का माना होता है वरक, औराक।